नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी उम्मत की खैर फरमाए। हमारे तमाम सुनने वालों को, इस क्लिप को शेयर करने वालों को, लाइक करने वालों को, सब्सक्राइब करने वालों को अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। अब बहुत शोर मचा हुआ मुल्क में, दो पार्टियां मिलके, और एपीडीएम, जब इन्होंने पीडीएम बनाई थी, एपीडीएम थी, उस वक्त तो काफ़ी सारी पार्टियां थी। ये जो अब हुकूमत में है ये भी थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात भी साथ थी, और अख्तर मैंगल साहब भी थे, महमूद अचकज़ई साहब भी थे। ये वो दरमियाना पीरियड जो अदम एतमाद के बाद हुकूमत बनी उसमें तो रहे, लेकिन बाद में इलेक्शन का जब फ्रॉड हुआ, इलेक्शन के बाद फिर ये उस हुकूमत के साथ नहीं रहे। इनके बहुत सारे मसले मसाइल होंगे अपने अपने, लेकिन बहरहाल जो इस वजह से नहीं रहे कि ये इलेक्शन जाली हुआ, जीता कोई इक़्तिदार किसी को ज़बरदस्ती दे दिया गया, जो रात को हार के सोए थे, जिनको शिकस्त फाश हुई थी, और उनको सुबह जतवा दिया गया अगले दिन 47 पे, जिनमें बहुत सारे नाम हैं, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, मरीम नवाज का, ख्वाजा आसफ, और जितने भी इनके बड़े बड़े हैं सब हारे हुए, जतवा दिए गए। तो कुछ लीडरों की गैरत जो थी उसने गवारा नहीं किया कि वो इस हुकूमत के साथ जो 47 पे जालसाजी के साथ आई है या लाई गई है इसका साथ दें, वो अलग हो गए। कुछ देर खामोश रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देखा कि खामोशी से तो हालात नहीं बदलेंगे, हमें अपना अपना हक अदा करना चाहिए, तो फिर बोलना शुरू हो गए। महमूद खां अचकज़ई को इमरान खान ने जेल से ही आर्डर किया कि अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में महमूद खां अचकज़ई को बनाया जाए, और सेनेट में राजा नासिर अब्बास को। राजा नासिर अब्बास भी तहरीक इंसाफ के हिमायती या इत्तेहादी थे, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब फैसलाबाद वाले, और उन्होंने भी बड़ा भरपूर साथ दिया, जिसकी सज़ा वो भुगत रहे हैं। और उनको फैसलाबाद में किसी दहशतगर्दी की अदालत से सज़ा दिलवा के जेल में बंद किया हुआ है। और कोई इंसाफ पसंद शख्स इन सज़ाओं को, इन गिरफ्तारियों को कबूल नहीं करता, और सब जानते हैं ज़्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। और बहुत सारी ख़वातीन, बुज़ुर्ग ख़वातीन जो हैं वो जेलों में बंद हैं। तो मैं शहबाज शरीफ से और उसके वज़रा से, कैबिनेट से, और उनकी हामी जमात, जो एक दूसरे को मिल के उन्होंने सदर बनाया, उसने उनको मिल के प्राइम मिनिस्टर बनाया, दोनों ने मिलकर हुकूमत बनाई और भरपूर जालसाजी का साथ दिया। उन दोनों को मुतवज्जे करता हूँ कि बहुत हो गई, 3-3 साल हो गए हैं लोगों को नाहक जेलें काटते हुए। अब आपके अपने मफादात पे आपको लगता है कि ज़द पड़ने लगी है। अगर सिंध तकसीम हो गया, सूबे बन गए, कराची हैदराबाद एक सूबा बन गया, तो बाकी हमारे हाथ में क्या रहेगा। यहाँ जो शहबाज और नवाज कुछ तजवीज़ें देते भी थे सूबों को तकसीम करने की, वो भी चाहते हैं सिंध तकसीम हो, खैबर पख्तूनख्वा तकसीम हो, पंजाब तकसीम ना हो, ताकि पूरे पंजाब के वसाइल पे हमारा कब्ज़ा रहे, हमारी बादशाही रहे, हम जहाज़ों पे उड़ें, हम फ़िज़ाओं में लहराएं, सारा कुछ हमारे पास ही रहना चाहिए। इसके लिए आपको पता है कि मरीम नवाज साहबा और बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त दोनों ही उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के। शहबाज की छुट्टी करवाने पे तकरीबन मुत्तफ़िक़ हैं। वैसे शहबाज और नवाज़ और मरीम की आपस की लड़ाई में बिलावल का जो बयान आया है वो शहबाज को सपोर्ट कर रहा है, नवाज़ को और मरीम को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसको सपोर्ट कर रहा। लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा था कि अपने मफादात पे ज़द पड़ी है, तो अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात। बड़ा शौक़ था बिलावल को कि गिलगित बल्तिस्तान भी हमें दे दें, कश्मीर भी हमें दे दें। कश्मीर तो पहले ही बिलावल जरदारी की पार्टी के पास था,
کشمیر کا جو حال کیا ہے، میں تو حیران ہوں کہ یہ کس منہ سے کشمیر میں جاتے رہے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے، ایک جلسے کرنے کے لیے. وہاں الیکشن تو ہوا کو نہیں، لوگ نکلے نہیں، اور نہ کوئی پولنگ ہوئی. کہیں کو ہوئی ہو تو اللہ ماشاءاللہ، کوئی لائنیں لگی ہوئی ٹی وی پی ٹی وی نے یا الیکٹرانک میڈیا نے نہیں دکھائیں. خالی بیٹھے ہوئے بینچوں پہ عملے کے لوگ سوئے ہوئے لیٹے ہوئے دکھائے ہیں کہ یہ عملہ بیٹھا ہوا ہے پولنگ کروانے آیا جو تھا. بہت سارے علاقوں میں لوگوں نے داخل ہی نہیں ہونے دیا. اب سب سے جو مشکل مرحلہ راولہ کوٹ وغیرہ کے علاقوں میں الیکشن کا دست کو تھا، وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہاں ممکن ہی نہیں ہے. وہاں لوگ احتجاج میں 2 مہینے ہو گئے بیٹھے ہوئے. نہ بلاول نے ان کے لیے کوئی آواز اٹھائی، نہ رانا ثناء اللہ جو دعوے کر رہا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں اور بڑی شاندار فتح ہے ہماری. گنتی ہماری شروع نہیں، گنتی ان کی شروع ہے جو یہاں ہار گئے ہیں، گنتی ان کی شروع ہے جو ایوان صدر میں بیٹھ. اب باتیں شروع ہو گئے ہیں تو میں ان دونوں سے کہتا ہوں، تم دونوں کو تقریباً اندازہ ہو گیا ہے کہ ہمارا چل چلاؤ ہے، اور ہمارے مستقبل کے بزوم خود پرائم منسٹر بلاول نے ٹیک 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 کر کے بھی دکھا دی ہے کہ اس طرح ٹیک ٹیک کر کے جا رہی ہے حکومت شہباز کی اور مریم کی. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ چل چلاؤ ہے تو کوئی نیکی کر لیں. نیکی کیا ہے؟ جو ناحق جیلوں میں آپ نے بند کیے ہوئے ہیں، کبھی سیاسی جماعتوں نے ایسا نہیں کیا. ہاں، بھٹو شروع سے فاشسٹ تھا، ایوب خان کا بغل بچہ تھا، اور پھر جب آیا جمہوریت کے نام پہ آیا. جمہوریت کیا تھی؟ بنگلہ دیش کو، مشرقی پاکستان کو توڑا، بنگلہ دیش بنوا دیا. اپنے اقتدار کے لیے مغربی پاکستان پہ میں وزیر اعظم بن جاؤں گا، یہاں سے سیٹیں اس کی کچھ زیادہ تھیں، ادھر ان کی سیٹیں زیادہ تھیں، حق ان کا بنتا تھا، نہیں دیا ان کو. ملک توڑوا دیا. اور جے رحیم اور ایک شیخ رشید صاحب تھے پیپل پارٹی کے، ایسے بزرگ لیڈر جو تھے، جو پکے سوشلسٹ تھے، بابا سوشلزم بھی اس کو کہتے تھے. بھٹو نے نعرہ تو سوشلزم کا لگایا تھا نا، سوشلزم ہماری معیشت ہے. تو ان کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ریکارڈ اس کا بڑا گواہ ہے، اخبارات گواہ ہیں. اور یہ جمہوریت ان کی شروع سے ہی. اب میں ان کو یاد دلا رہا ہوں کہ اگر تھوڑی بہت بھی انسانیت تمہارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئوں کے اندر موجود ہے، تو جو ناحق 75 سال کی بیمار خواتین جیلوں میں ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے انسانی ہمدردی کے لیے ان کو رہا کرنے کا اعلان کرو. دیکھو عوام میں پذیرائی ملتی ہے یا نہیں ملتی. خان کے بارے میں خبریں یہ ہیں، اب مختلف خبریں ہیں. اب میرے پاس تو نہ کوئی سورس ہیں، نہ میں خبریں دیتا ہوں. ہاں، کچھ تھوڑا بہت اپنی ناقص رائے کے مطابق تجزیہ کرتا رہتا ہوں، کچھ مشورے دیتا رہتا ہوں، لیکن کون سنتا ہے مشورے؟ جب اقتدار کا نشہ ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کو. جب کرسیوں پہ جھوٹے خدا بنے بیٹھے ہوں تو پھر کسی میرے جیسے فقیر اور درویش کی آواز کون سنتا ہے، کون اہمیت دیتا ہے؟ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو کام کرنے والے ہیں، سب سے پہلا کام کرنے والا تو یہ ہے کہ کشمیر میں جو احتجاج چل رہا ہے ان کے مطالبات مانو اور اس کو ختم کرواؤ، ان کی منت کرو، ہاتھ جوڑو جا کے. تمہاری عزت اور قدر میں اضافہ ہوگا، تمہاری مقبولیت میں اضافہ ہوگا. تمہیں عادت پڑ گئی ہے 47 پہ حکومتیں بنانے کی. اگر تم 45 پہ آتے، جائز طریقے سے آتے، تو تم عوام کے ساتھ کبھی یہ ظلم نہ کرتے، عوام کی مرضی سے چلتے، عوام کی رائے لیتے، عوام کے مطالبات مانتے، عوام کی غربت کا مذاق نہ اڑاتے. پٹرول بجلی کی قیمتیں مہنگی کر کر کے، ٹیکس ہر چیز پہ، گوبر پہ بھی ٹیکس، لیٹرینوں پہ ٹیکس لگا لگا کے قوم کا ستیہ ناش نہ کرتے. لیکن یہ سارا کچھ اقتدار 47 کے ذریعے ملا ہوا. ایک صاحب وزیر تھے، ان کے حلقے کچھ لوگ گئے ان کے پاس کام کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے مجھے ووٹوں سے وزیر تھوڑا بنایا، جاؤ اپنا کام کرو جا کر. ایک صاحب جس نے پیسے دے کے ووٹ لیے تھے، بریانی کھلا کے، قیمے والے نان کھلا کے ووٹ لیے تھے، اس نے کہا کہ میں نے اپنے جو ووٹ تم نے دیے ہیں میں ان کا
صلہ تمہیں دے چکا ہوں، قیمے والے نان کھلا چکا ہوں، اب جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا میرا کیا واسطہ۔ تو یہ اس ملک میں دیکھتا آ رہا ہوں۔ ان سے اب میں اس لیے نہیں کہ یہ جمہوری لوگ ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی انسانی ہمدردی ذرہ برابر بھی یہ سوچ کے کہ کل ہمارا اقتدار جانے والا ہے اور ہم بھی شاید انہی سلاخوں کے پیچھے ہوں، انہی جیلوں میں ڈالے جائیں، احتساب کی چکی میں ہمیں پیسا جائے، ہمیں کٹہرے میں لایا جائے، یہ سوچ کے ہی کم از کم لوگوں پہ رحم کرو۔ پتہ نہیں حالی کا شعر ہے یہ کسی اور بزرگ کا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا، عرش خدا بھی تم پہ مہربان تبھی ہوگا تم کسی پہ مہربانی کرو گے۔ نہیں کرو گے یا ملک چھوڑ کے بھاگو گے، یا ڈیل کرو گے، یا جیلوں میں رہو گے۔ تو میں کہہ رہا تھا میں از راہ ہمدردی تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، اس سے تمہارا بھلا ہوگا۔ کشمیریوں کے ساتھ معاملات فوراً طے کرو، بہت ہو گئی، نمبر 1۔ نمبر 2، خان کی طبیعت کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں کہ عمران خان بہت بیمار ہے، کوئی کہہ رہا ہے زہر دیا گیا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا، بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور خبریں ہیں واللہ عالم ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ اور تشویش کی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، اس کو بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ آپ اس پہ مقدمے بنائیں، چلائیں، عدالتوں سے سزائیں۔ اس کو بھی اگر آپ سیاسی لوگ ہیں تو اس کو بھی رہا کرنے کا اعلان کریں فوراً۔